بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. کوشش ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات ہو, مضبوط مستحکم پاکستان پہ بات ہو. تمام ہی پولیٹیکل فورسز ہمہ وقت تیار رہتی ہیں پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانے کے لیے کہ کس طرح پاکستان کی اکنامی کو ہم نے مضبوط بنانا ہے, کس طرح جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان میں بہتری لانی ہے. آج بھی بہت سارے ایشوز پر بات ہوگی. سینٹ الیکشن میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن اور سیکرٹ بیلٹنگ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن بھی سندھ میں ہوئے تو ملیر کا حلقہ جو تھا کافی عوام کی نظروں میں رہا اور کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز میں, رہنماؤں میں. اس پہ بھی بات کریں گے, آگے بڑھیں گے, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر پہ بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب نعیم اوان صاحب. اوان صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین ہیں جناب محفوظ صاحب. بہت شکریہ محفوظ اور ثانی صاحب آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں وفاق کی طرف آؤں گا. سر, اوپن سیکریٹ ابھی تک سینٹ میں الیکشن کس طرح ہوں گے, کوئی اسکرین ابھی تک مطلب کلیئر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا یہ ضرورت تھی, وقت تھی, یا یہ جو چمگوئیاں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ اپنے بھی بہت سارے ایسے رہنما تھے کہ جیسے کہیں کہ ان کا کوئی قد کاٹ اچھا تھا یہ کہہ لیں, یا وہ مالی طور پر مستحکم تھے, یا کچھ ناراض ارکان کو بھی منانا تھا اور خان صاحب کو شاہدہ صاحب یا آپ کی کابینہ کو لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ نہ کچھ ہو جائے, اسی وجہ سے, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ بس اب یہ نظام درست ہو جائے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی پیش کی, وہاں پہ بھی آپ لوگ رہ گئے تو آرڈیننس کی ضرورت پڑ گئی. کیسے ان معاملات کو ٹیکل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ساجد صاحب, آپ نے انوائٹ کیا بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیں بہت اچھی بات کی اور میں جلدی سے بہت زیادہ کمپیکٹ اس کو جو ہے نا وہ ایلیبریٹ کر دوں گا چیزوں کو. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا آنا یہی ہے کہ جو سسٹم چل رہا تھا جس میں دوسری پارٹیز کام کر رہی تھی اس میں ہم مطمئن نہیں تھے. ایز اے ملک, ایز اے سوسائٹی ہم لوگ مطمئن نہیں تھے, تاکہ ہم اس کو چینج چاہتے تھے اور اس میں جو چینج بہتر تھی وہ یہ تھی کہ ایک کرپشن نہ ہو, میرٹ ہو, اور پھر مزید جو دوسری بھی چیزیں تھیں. یہ چیز آ جاتی ہے کرپشن کے اندر کرنے کے. تو جو سینٹ کا ایشو ہے, نو ڈاؤٹ یہ آرٹیکل جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ جی ماسوائے 2 الیکشن, باقی جتنے بھی الیکشن ہیں جنرل الیکشن سے لے کے وہ سارے سیکرٹ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ ایک خاص بھی ایک پریشر نہ بنے تو چلو ڈسکس بعد میں کر لیں گے. لیکن ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے ان دا پیریڈ آف ٹائم, خاص طور سے ڈیالوگ صاحب کے دور کے بعد, کہ یہ جو سینٹ میں جو خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ اور اس قسم کے لوگوں کا آنا جو کہ پیسوں کے بلبوتے پہ سینٹ میں آ رہے تھے, اور سینٹ وہ ادارہ جو مقصد آپ کا اپر ہاؤس جس کے اندر وہ لوگ آنے چاہیے جو اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہوں, جو اس ملک کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ خدمتیں دی ہوں, جو زیادہ عقل مند ہوں, جو زیادہ چیز کو ایویلیویٹ کرتے, کیونکہ جو سبجیکٹ ہے جو قانون بننے جاتا ہے اس کو اسسمنٹ جو ہے وہ اس کی اسسمنٹ سینٹ کرتی ہے. تو وہ جو سینٹ میں اس قسم کے برین ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی سے پیسوں کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں ہونا بند ہو گئی ہیں. پیسے ہم نے دیکھا کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی, سینٹ کے جو ممبران حضرات ہیں ان لوگوں نے کرپشن کی انتہا کر دی. ایون سینٹ بننے کے بعد, یہ تو ابھی بحث پھر بعد میں آئے گی, لیکن سینٹ کے الیکشن میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. اس سے ایک لازمی بات ہے, لوگوں کو ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے ہی یہ سوچا, کیونکہ ہمیں پہلے ہی بہت پرابلم ہو رہی تھی ہر قسم کی اس قانون سازی میں جس میں چاہے لوگوں کا بھلا ہو, لیکن جب ہم اس کو اسمبلی میں لا رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس اسمبلی میں وہ نمبر نہیں تھے اور سینٹ میں وہ نمبر نہیں تھے, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ پہ ریزسٹنس تھی کہ جی اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کوئی قانون سازی کی کام کر لیتی ہے تو یہ تو بڑی پاپولر ہو جائے گی. تو جتنی بھی جماعتیں تھیں جن کو ہم نے بڑا خطرناک طریقے سے محفوظ صاحب, قانون سازی کے لیے ایوان موجود ہیں, آپ قومی اسمبلی میں آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیتے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنے جو ان کی جو این آر جو ان کی جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فائنینشیل ان کو ایک وہ ملے, کلیئرنس ملے, اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں ساجد صاحب کہ یہ پچھلے کوئی 30 سال کے بعد اس قسم کی اپوزیشن آئی ہے جو بالکل ہی اپوزیشن ہے. اس سے پہلے اپوزیشن کا نام و نشان تک ختم ہو چکا تھا کیونکہ بندربان کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اپوزیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی بہتر کی چیز بھی سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, پہلے تو ہمیں جو ہے نا آپ ان پیسوں کے. لیکن محفوظ صاحب, اس طرح کے الزامات آپ کی حکومت پر ہیں کہ جب نیشنل
ایشوز ہوئے, چاہے ابھینندن کا واقعہ ہوا, بہت سارے ایسے ایشوز پہ بھی آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لیا اور آپ نے تمام معاملات خود ٹیکل کیے. بہت اچھی بات ہے. کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ جمہوری رویہ ہونا چاہیے؟ صاحب یہی پرابلم ہے. یہ سندھ کے ہمارے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے گفتگو کریں گے, لیکن یہ ساری چیزیں 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ صوبے میں وہ چیزیں کرنے کے لیے بھی مشکلات ہیں جو عوام کی خدمت کی چیزیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے بدقسمتی یہ ہے کہ کس قسم کی سیاست. تو یہ سینٹ میں ہم جو لائے یہ چیز, یہ بالکل ایک اچھے خیال کے ساتھ لائے, بالکل نیک نیتی سے لائے, لیکن وہ چیزیں یہاں کیا اٹک گئیں اور اب جو ہے وہ پریزیڈنشل آرڈیننس لانا پڑا. اب جو سپریم کورٹ اس کی جو انٹرپریٹیشن دے گا اس میں اب یہ لمحہ یہاں پہنچا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے, جو کہ لازمی بات ہے, ایک 75% میجورٹی سے جو قانون سازی ہوگی, تو قانون سازی تو تب ہوگی نا جب 75% اس پہ جو ہے وہ اسمبلی اس پہ متفق ہوگی. مگر اگر انہوں نے یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ جی یہ اس سے بہت پرابلم ہوتا ہے, اس میں قانون سازی لاگو ہونی چاہیے یا اسمبلی کو کرنی چاہیے, یہی کافی ہوگا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ فوراً چلا جائے گا پریزیڈنشل آرڈیننس کے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ ہو جائے گی, جس کے چانسز بظاہر کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی پارٹی ہو چکے ہیں اس, اور پھر جو ہے وہ دوسری جماعتیں بھی پارٹی ہو چکی ہیں, تو ان کے آرگیومنٹس رہتے ہیں. تو دیکھنا یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس طریقے سے. اچھا, بہت سارے شکوے اور بہت سارے معاملات اندرونہ, مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ چاہے سندھ کی بات ہو, بلوچستان کی بات ہو, تو جو شکایتیں تھیں سینٹ کے ٹکٹ پر, ان پر اب معاملات آپ کے سلجھ گئے. پی ایم صاحب تمام سب کو اعتماد میں لے رہے تھے, اب تو کوئی روٹا ہوا ایسا نہیں ہے پولیٹیشین کے جی مجھے ٹکٹ نہ ملا. روٹنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں خود جو تھا وہ روٹا ہوا ہوں, ابھی تک روٹا ہوا ہوں اپنی پارٹی سے, اور ہم جو سندھ سے جو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم. تو ابڑو صاحب تو سر سندھ سے تھے. جی ابرو صاحب سندھ سے تھے, لیکن ابرو صاحب ہمارے پی ٹی آئی فیس نہیں ہے. سوری ٹو سے پی ٹی آئی ہم فیس جب استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپوزیشن ہونی چاہیے, ایسا آدمی ہونا چاہیے جس پہ اعتبار ہو لوگوں کو, ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے, صاف نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے, کرپشن سے فری ہونا چاہیے, اس پہ اس قسم کے الزامات نبزدان. ہم کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صاف چلی, شفاف چلی, اور یہ آپ کا موقف تھا. تو خان صاحب کو آپ نے اس چیز سے آگاہ کیا ہوگا کہ اگر ہماری اسٹرکچر میں اکرپا پروری چلے گی تو عوام کو تو جواب دینا ہوگا. تو وہ انڈر آبزرویشن ہے اس وقت سینٹ میں. ابھی تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ واڈا صاحب کا ہوا ہے ہماری طرف سے سندھ میں, اور کے پی کے جو ہے ایک ریپلیس ہوئے ہیں, بلوچستان کے ایک ریپلیس ہوئے ہیں, اور ابڑو صاحب جو ہے وہ انڈر کوسچن ہیں. وہ ابھی کچھ 1-2 دن یا 3 دن لگیں گے ان کی آبزرویشن آنے میں. لازمی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انکوائریز منگائی گئی ہوں گی ایف آئی سے اور نیب سے اور سارے اداروں سے, وہ جب کلیئر ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا, دوبارہ جو ہے وہ ساری میٹنگز کال کی گئی, دوبارہ اس چیز کو پورے کے پورے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اوان صاحب, ابھی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے, اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا ہے چیف جسٹس کو کہ ابھی سے ہی ایک سما بن رہا ہے, اور اس بار تو شاید دبئی یا باہر ملکوں میں یہ معاملات ہوں گے, اور ہنڈی کے ذریعے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو خریدا جائے گا. تو ایک اچھے عمل کے لیے اگر وفاقی حکومت کوئی اقدام لے رہی ہے, کوئی قدم اٹھا رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک و ملت میں ترقی ہوگی, اور جو عوامی نمائندے ہیں اگر وہی آگے چلے گئے اور غداریاں ہو گئیں, اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے, اور آپ لوگ تو اس کو میں سمجھ آپ اعتراض کر کے بیٹھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو آج ریکمنڈیشن آئی ہے, اگر میں بات کروں تو ایک عدد ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی, ویڈیو آن دا ریکارڈ تو انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بات پتہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے. بات یہ کہ اس وقت جو الیکشن کے اندر جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس کے اندر جو لوگ موجود تھے, ایک تو مسئلہ یہ کہ خریدنے والے بھی خود ہی اور بیچنے والے خود ہی. آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ 226 جو ہے وہ یہاں پاکستان کے علاوہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی سیکرٹ جو ہے وہ بیلٹ کو آلریڈی موجود ہے. یہ آئین کا طریقہ کار یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام ہے, یا بات یہ ہے کہ یہاں پر آمریت کا نظام ہے. اگر یہ آمریت ہے تو پھر بات یہ کہ جمہوری نظام کو ہم چھوڑ لیتے ہیں. جمہوری نظام کے اندر بات یہ کہ قومی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہاں بل پیش کیا جاتا ہے, لیکن قومی اسمبلی میں صورتحال کیا ہے اس وقت؟ اپوزیشن لیڈر پنجاب جیل کے اندر, سندھ کے اندر صورتحال یہ جو ہمارے یہاں لیڈران ہیں ان کو بھی نیب کے کیس بنا کے نیب زدہ کر کے ان کو بھی جو ہے اندر ڈال دیا گیا ہے. پھر بات یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے تو الیکشن کمیشن سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ یہ
جو اوپن بیلٹس والا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آئینی طور پر یہ کرائٹیریا نہیں ہے، قانونی طور پہ تو ان کو جواب یہ آیا کہ یہ آئین بنا ہوا، یہ قانون نہیں بنا ہوا. اب کیونکہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور بات یہ کہ صدارتی ریفرنس پہ صدارتی ریفرنس مسلسل جو ہے وہ ایک نہیں، کبھی جزیروں میں صدارتی ریفرنس یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، کبھی ایف اے ٹی اے پہلے معاملات کے اندر جو ہے وہ کبھی اعتماد نہیں لیتے قومی اسمبلی کے اندر. 2 منٹ ہم تصور کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یہ ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے سینٹ کے اندر، لیکن قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے. 3 صوبوں کے اندر اگر بات کریں، ایک صوبے کے اندر کولیشن کے اندر موجود ہے. قومی اسمبلی کے اندر جتنی اکثریت ہے انہوں نے کیا کر دیا 2.5 سالوں کے اندر، بقول ان کے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ کرپشن ختم کرنا ہے، بقول ہمارا جو ہے وہ ہمارا جو منشور ہے وہ وسائل دینا، لوگوں کو نوکریاں دینا ہے. اس ملک کے اندر بات یہ ہے کہ قرضہ، یہ کہتے ہیں ان کا ایک پورٹ فولو بھی تھا، منشور بھی تھا، قرضہ ختم کریں گے. قرضہ ختم نہیں کیا، قرضہ بڑھا دیا. انہوں نے کہا کہ نوکریاں دیں گے، نوکریاں تو نہیں کی، لوگوں کو بے روزگار کر دیا. انہوں نے کہا مہنگائی ختم کریں گے، آج مہنگائی کی سطح کہاں لگے کھڑی کر دی. لیکن اس میں آپ لوگ بھی تو ایڈمٹ کریں، پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی تمام جماعتیں، آپ کی طرف سے بھی اخلاقیات کا فقدان دیکھا گیا ہے. آپ لوگ چلو ایک بڑے بھائی کا کردار آپ ہی ادا کر لیتے. دیکھیں اسلام آباد میں کبھی بھی کوئی حکومت قومی اسمبلی میں اگر اکثریت لے کر آ گئی ہے تو یہ بڑے کام جو ہوتا ہے ذمہ داری یہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کی ہوتی ہے، یہ ان کی کابینہ کے لوگوں کی ہوتی ہے. ہم تو بات یہ کہ صوبہ چھوٹا صوبہ ہے اور چھوٹے بھائیوں والا. ہم نے پہلے دن نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی، کہا تھا کہ اگر آپ ملک کے اندر جو حلف آپ لے کر آئیں اس کی پاسداری کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 90 دن کا آپ نے جو ہے اس ملک کو جو ہے وہ پلان دیا، 90 دن میں ہم آئیں گے، گورنر ہاؤس گرائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، پی ایم ہاؤس کو گرائیں گے، لائبریری بنائیں گے. 90 دن کے اندر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف ہمارا قرضہ لینے آئے گا. ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جایا کرتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں ہی کہ اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بحیثیت اپوزیشن، لیکن ملک کی بقا کی بات کریں گے، آپ ملک میں بہتر منصوبوں کی بات کریں گے، آپ اپنے جو حلف سے اس سے نہیں ہٹیں گے. حالت یہ ہے کہ صبح وزیر اعظم اٹھتے ہیں، صبح جو ہے وہ انارو نہیں دوں گا، شام کو انارو نہیں دوں گا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ بگاڑ انہوں نے خود پیدا کیا ہوا ہے. پھر قومی اسمبلی میں بات کر لیں کہ ہماری بات وہاں مانی نہیں جاتی. پہلی بات یہ مجھے بتائے وزیر اعظم آیا کتنی دفعہ 2.5 سال کے اندر وزیر اعظم. تو محفوظ صاحب، جس طرح اخلاقیات کا فقدان دیکھا گیا قومی اسمبلی میں، تمام ہی چاہے حکومت اور اپوزیشن ارکان میں، آپ سمجھ رہے ہیں ایک اچھا جیسٹر تو نہیں جا رہا یہ ہماری آنے والی پیڑھی میں؟ اس چیز کو تو کم از کم روکنا چاہیے. بالکل اچھا جیسٹر نہیں جا رہا. میں اس چیز کے آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ بہت ساری غلط چیزوں کو مل کے صحیح چیز نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی اگر ریڈ لائٹ توڑ کے جا رہا ہے، دوسرا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ توڑ کے چلا گیا تو میں بھی توڑ کے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمیں اس چیز پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی آسمان نہیں جو ہے وہ کر لیا اور زمین نہیں کھود لی اور اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دودھ کی نہریں نہیں نکال کے دے دی. پیپلز پارٹی نے بے انتہا کرپشن کی، پیپلز پارٹی نے بے انتہا جو ہے وہ ایک سارے سسٹم کو دھرم برہم کیا. حکومتیں آئیں اور حکومتیں جو بھی حکومت آتی گئی، میں یہ بتاتا ہوں جو نواز شریف صاحب نے کیا وہ پھر پیپلز پارٹی نے بھگتا، پھر جو پیپلز پارٹی نے کیا، اس طرح سے کرتے کرتے ملک کی یہ حالت ہو گئی. تو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی آپ نے بات کی. تو یہ روش جو چلتی رہی ہے کہ زرداری صاحب کو جب حکومت ملی انہوں نے بھی کہا کہ جی مشرف صاحب نے بڑا جی معاملات خراب کر دیے، پھر نواز شریف صاحب نے کہا جی زرداری صاحب نے، پھر خان صاحب نے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہے. تو کہیں آگے 2023 میں ایک اور حکومت آئے اور وہ بھی اگر یہ شکوہ کہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں صاحب میں ایک چیز بات بتاؤں، حالانکہ میں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں مگر میں پارٹی میں آیا اس لیے کہ میں بیزار تھا. میں پیپلز پارٹی سے بیزار تھا، میں نون لیگ سے بیزار تھا، میں ساری جماعتوں سے بیزار تھا. میں پڑھا لکھا ہوں، انجینئر ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے کہ میں پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی لاؤں. پی ٹی آئی مجھے بہتر لگا، میں اس میں آیا. مگر اگر یہ بھی ایسے کرتی ہے تو پھر لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ بیوقوف نہیں بن سکتے. میں سمجھتا ہوں وہ دن قریب ہیں اگر آپ سب نہیں سدھرے، سب سے ملوں کہ مولا ہم خود اگر نہیں سدھرے تو لوگ آخر میں. محفوظ صاحب ذمہ داری تو زیادہ آپ پر عائد ہوتی ہے، حکومت آپ کی ہے، آپ نے ہی سارے قانون بنانے ہیں، آپ نے ہی مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے، آپ نے ہی ساری چیزوں میں. دیکھیں سر، دیکھیں بدقسمتی سے ایک جگہوں پہ میں بات کر رہا تھا جہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ڈیسیجن میکر تھے اور وہ بڑے اداروں سے بھی تعلق رکھتے تھے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ایک سپریم کونسل بنا لیں 20 لوگوں کی. تو کہنے لگا کہ محفوظ صاحب 20 لوگ شریف کہاں سے ملیں گے؟ میں نے کہا سارے پاکستان میں نہیں ملیں گے. تو دیکھیں ٹرسٹ کا یہ فقدان ہے، یہ ایک ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور سبھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہمیں موقع مل جائے تو ہم نے
جو ہے نا آٹے میں بھی ملاوٹ کرنی ہے. تو اس پہ آپ کے پاس وہ شفاف لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں لوگ بالکل شفاف ہیں پاکستان کی تحریک انصاف میں، لیکن ایشو یہ ہے کہ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ وہ ڈسلوج کیے جاتے ہیں، وہ ڈسلوج کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آگے لائے جاتے ہیں، وہ لوگ آگے فائننس کیے جاتے ہیں، وہ ایڈمٹ آگے کر رہے سپورٹ. ہیں آپ کے میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی میں بہت ساری گنجائش ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو بہت بڑا جو کرائسس ہے پاکستان کا، وہ ان کے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں، آفتاب شفا میرانی جیسے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ کرائسس ہے. ان کے پاس لیڈرشپ اسی طریقے سے نواز شریف محفوظ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.